ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی نئی لہر، مزید 150 میزائل داغ دیے، تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، 50 منزلہ عمارت تباہ، ہر طرف خوف و ہراس، کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل، وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھڑک اٹھی، ایک خاتون جاں بحق، 50 سے زائد افراد زخمی، اسرائیلی شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں جانے کی ہدایت، آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کی خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی، حملے کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عوام کے نام پیغام، وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے جارحیت کا جواب دینا ہمارا جائز حق ہے، پوری عسکری قوت دکھائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حملوں کی شدت بڑھانے کا فیصلہ، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، مہر آباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات، اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال، اسرائیلی فوج کا اب تک 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 200 طیاروں کے ساتھ تہران اور اصفہان سمیت 8 شہروں پر بمباری، ایٹمی تنصیبات اور عسکری اہداف نشانہ، ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور ایرو اسپیس فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادہ سمیت 20 کمانڈرز شہید، ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی میڈیا کی تہران نے 78 شہریوں کی شہادت اور 329 کے زخمی ہونے کی تصدیق، نتنز میں ایٹمی پلانٹ تباہ، تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز بھی نشانہ، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بند، تمام پروازیں معطل، جنوبی تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کئی اسرائیلی میزائل گرانے، F-35 سمیت 2 طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو طویل عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، ایران کے میزائل اور ڈرون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، فی الحال خامنائی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں، اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کا حملے جاری رکھنے کا اندیا، اسرائیلی اخبار کے مطابق موساد نے تہران کے قریب ہی ڈرون بیس قائم کیے، حملے وہیں سے کیے گئے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا، دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور، امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی رابطہ، روسی صدر بھی سرگرم، تنازع میں ثالثی کی پیشکش، ولادیمیر پوٹن کا نیتن یاہو اور ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، مسعود پزشکیان کا جواب، میجر جنرل عبدالرحیم موسوی ایران کے نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے سربراہ مقرر، قم شہر کی مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے سب کچھ معلوم تھا، تہران کو ذلت اور موت سے بچانے کی کوشش کی، اگلا مرحلہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ بچے ایران ڈیل کر لے، ٹرمپ کا مشورہ، وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت، فرانسیسی صدر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے، میکرون کا اسرائیل کے دفاع کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے ایرانی حکومت اور عوام کی بھرپور حمایت کا اعادہ، بمباری میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت، UN سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں عاصم افتخار کا بیان، کہا اقوام متحدہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکے، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، صدر مملکت کا رد عمل، کہا اسرائیلی جارحیت عالمی برادری صہیونی ریاست کا احتساب کرے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی جانی نقصان پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار،
کہا اسرائیلی حملہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید خطرات سے دوچار کر دے گا، علاقائی اور عالمی امن کو نقصان سے بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایرانی تنصیبات پر حملے تشویشناک، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسرائیل نے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوشش کی، ترک صدر کا رد عمل، عراق، UAE، قطر اور عمان کی بھی جارحیت کی شدید مذمت، چین کا اظہار تشویش، جارحیت کسی کے مفاد میں نہیں، ترجمان کا رد عمل، روس، برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر ممالک کی جانب سے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ایران کی تشویشناک صورتحال پر مکمل نظر ہے، عالمی توانائی ایجنسی کا جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد رد عمل، ایرانی حکام کے مطابق بوشہر میں جوہری ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اور ایران پر اسرائیلی حملے کے اثرات، امریکی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، انڈیکس ڈاؤ جونز 837 پوائنٹس گر گئی، S&P 500 میں 70 پوائنٹس کی کمی، نیسڈیک انڈیکس میں بھی 240 پوائنٹس گراوٹ ریکارڈ۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کی نئی لہر، مزید 150 میزائل داغ دیے، تل ابیب میں دھماکوں کی گونج، 50 منزلہ عمارت تباہ، ہر طرف خوف و ہراس، کئی مقامات پر دھوئیں کے بادل، وزارت دفاع کی عمارت کے قریب آگ بھڑک اٹھی، ایک خاتون جاں بحق، 50 سے زائد افراد زخمی، اسرائیلی شہریوں کو زیر زمین بنکرز میں جانے کی ہدایت، آپریشن وعدہ صادق سوئم بے گناہ لوگوں کی خون کا بدلہ ہے، صہیونی حکومت سزا سے بچ نہیں سکے گی، حملے کا پوری طاقت سے جواب دیں گے، اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گے، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا عوام کے نام پیغام، وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے جارحیت کا جواب دینا ہمارا جائز حق ہے، پوری عسکری قوت دکھائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا ایران پر حملوں کی شدت بڑھانے کا فیصلہ، تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، مہر آباد ایئر بیس پر بمباری، ہمدان اور تبریز سمیت ایرانی فضائیہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان کے رئیسی پاور پلانٹ میں بھی دھماکوں کی اطلاعات، اسرائیلی حملوں کے جواب میں تہران میں فضائی دفاعی نظام فعال، اسرائیلی فوج کا اب تک 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، 200 طیاروں کے ساتھ تہران اور اصفہان سمیت 8 شہروں پر بمباری، ایٹمی تنصیبات اور عسکری اہداف نشانہ، ایرانی آرمی چیف محمد باقری اور ایرو اسپیس فورس کے سربراہ جنرل حاجی زادہ سمیت 20 کمانڈرز شہید، ڈاکٹر تہرانچی سمیت 6 ایٹمی سائنسدان اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ ایرانی میڈیا کی تہران میں 78 شہریوں کی شہادت اور 329 کے زخمی ہونے کی تصدیق، نتنز میں ایٹمی پلانٹ تباہ، تبریز میں ایٹمی ریسرچ سینٹر اور 2 فوجی مراکز بھی نشانہ، ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بند، تمام پروازیں معطل، جنوبی تہران میں ایئر ڈیفنس سسٹم فعال، کئی اسرائیلی میزائل گرانے، F-35 سمیت 2 طیارے گرانے اور خاتون پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا، ایرانی مندوب کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں گفتگو، کہا اقوام متحدہ کی خاموشی اسرائیلی جرائم میں ملوث ہونے کے مترادف ہوگی۔ ایران کے خلاف جنگ آسان نہیں ہوگی، عوام کو طویل عرصے تک زیر زمین پناہ گاہوں میں رہنا پڑ سکتا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان، ایران کے میزائل اور ڈرون انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا رہے ہیں، فی الحال خامنائی کو مارنے کا کوئی منصوبہ نہیں، اسرائیلی مشیر قومی سلامتی کا حملے جاری رکھنے کا اندیا، اسرائیلی اخبار کے مطابق موساد نے تہران کے قریب ہی ڈرون بیس قائم کیے، حملے وہیں سے کیے گئے۔ امریکی صدر کا سعودی ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، محمد بن سلمان اور صدر ٹرمپ نے ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا، دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کرنے پر زور، امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی رابطہ، روسی صدر بھی سرگرم، تنازع میں ثالثی کی پیشکش، ولادیمیر پوٹن کا نیتن یاہو اور ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے،
مسعود پزشکیان کا جواب، میجر جنرل عبدالرحیم موسوی ایران کے نئے آرمی چیف اور جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے سربراہ مقرر، قم شہر کی مسجد پر انتقام کی علامت سرخ جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے سب کچھ معلوم تھا، تہران کو ذلت اور موت سے بچانے کی کوشش کی، اگلا مرحلہ مزید خطرناک ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ بچے ایران ڈیل کر لے، ٹرمپ کا مشورہ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے، امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کا حصہ نہیں، امریکہ کی اپنے شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ فرانسیسی صدر بھی ٹرمپ کی زبان بولنے لگے، میکرون کا اسرائیل کے دفاع کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے ایرانی حکومت اور عوام کی بھرپور حمایت کا اعادہ، بمباری میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ اسرائیل نے ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا، پاکستان کی جانب سے شدید مذمت، یو این سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں عاصم افتخار کا بیان، کہا اقوام متحدہ کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکے، ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے، صدر مملکت کا رد عمل، کہا اسرائیلی جارحیت عالمی برادری صہیونی ریاست کا احتساب کرے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی جانی نقصان پر ایرانی عوام سے ہمدردی کا اظہار، کہا اسرائیلی حملہ پہلے سے غیر مستحکم خطے کو مزید خطرات سے دوچار کر دے گا، علاقائی اور عالمی امن کو نقصان سے بچانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ ایرانی تنصیبات پر حملے تشویشناک، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھے گی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے اسرائیلی اقدام کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، حملوں کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسرائیل نے خطے کو عدم استحکام میں دھکیلنے کی کوشش کی، ترک صدر کا رد عمل، عراق، یو اے ای، قطر اور عمان کی بھی جارحیت کی شدید مذمت، چین کا اظہار تشویش، جارحیت کسی کے مفاد میں نہیں، ترجمان کا رد عمل، روس، برطانیہ اور فرانس سمیت دیگر ممالک کی جانب سے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایٹمی تنصیبات میں ریڈیشن معمول کے مطابق ایران کی تشویشناک صورتحال پر مکمل نظر ہے، عالمی توانائی ایجنسی کا جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد رد عمل، ایرانی حکام کے مطابق وہ شہر میں جوہری ری ایکٹر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اور ایران پر اسرائیلی حملے کے اثرات، امریکی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی، انڈیکس ڈاؤ جونز 837 پوائنٹس گر گئی، ایس اینڈ پی 500 میں 70 پوائنٹس کی کمی، نیسڈیک انڈیکس میں بھی 240 پوائنٹس گراوٹ ریکارڈ۔